مخبه اوس قومي اسمبلی ته چرته چې د قانون وزیر اعظم نظیر ترړ خپل خیالات اظهار کوي راځي چې نیغ فنیغي وګورو. ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ تاریخ کا حصہ رہے گا. ہم کل سے اس قانون پہ بحث کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں آج کمیٹی کے ممبران کا، جس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے، حکومتی بینچوں کی بھی نمائندگی ہے. جناب محمود بشیر ورک صاحب بڑے سنجیدہ اور بہت تجربہ کار وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. 2 گھنٹے کی تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد 3 تبدیلیاں بھی اس بل میں کی گئی ہیں، جو کہ رپورٹ میں آپ کے سامنے آئی ہیں. میں نے ان پہ کنسیڈ کیا، ان کی تائید کی تھی جی. اور آخری بات، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے صحیح کہا کہ یہ قانون سازی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. حکومت نے ریسٹرینٹ شو کیا اس وقت تک جب تک کہ عدالت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. میں ریکارڈ کی درستی کے لیے عرض کر دوں کہ وکلا تنظیموں نے آج سے 5 سال پہلے، آج سے 8 سال پہلے، آج سے 2 سال پہلے، آج سے 1 سال پہلے یہ مطالبہ دہرایا کہ آپ فل کوٹ کریں اور فل کوٹ میں رولز اپنے امینڈ کریں. شاید ہمیں قانون سازی کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن آج سے 4 سال پہلے آخری فل کوٹ ہوئی. 2019 میں آخری فل کوٹ ہوئی، جس میں یہ ایجنڈا تھا. اس پہ ڈسکشن ہوئی جب چیف جسٹس نے دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد 2019 کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کوٹ نہیں ہوئی. اندر کی فل کوٹ کو تو ہم بھول جاتے ہیں. جو باہر بینچز کی تشکیل ہے، اس معزز ایوان میں بیٹھے ہوئے ہر شخص نے اور 22 کروڑ پاکستانیوں نے دیکھا. ایون پچھلے 1 سال میں جب بھی اس عمارت میں اہم آئینی اور قانونی معاملات گئے 184(3) کے حوالے سے، پبلک امپورٹنس کے حوالے سے، تو قوم کو یہ اعتماد تھا کہ فیصلہ فل کورٹ میں کیا جائے گا، فیصلہ لارجر بینچ میں کیا جائے گا. لیکن یہ رویوں کا مسئلہ ہے کہ ہر دفعہ کیا وجہ ہے کہ پورے سپریم کورٹ میں صرف 3 معزز جج صاحبان کو ہی بار بار بٹھا کے فیصلے جاری کیے گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس ایوان میں بحث ہو رہی ہے، آج اس معزز عدالت میں بحث ہو رہی ہے ودن دا بینچ کہ فیصلہ 4-3 سے ریجیکشن کا ہے یا فیصلہ 3-2 سے ایکسیپٹنس کا ہے. تو یہ وقت ہے جب پارلیمان کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ قانون سازی کرنی چاہیے جو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے فائدے میں ہے، جس کے لیے اس ملک کے غیور وکلا پچھلے 10 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں، جس سے ان لوگوں کا بھلا ہوگا اور آئندہ نسلوں کا بھلا ہوگا. اس قانون سازی سے رائٹ آف اپیل ملنے سے، بینچ ایک یکساں طریقے سے بننے سے، وہ جو بات کی گئی 1 مین شو کا اختتام ہوگا. اجتماعی سوچ کو مضبوطی ملے گی. ادارے شخصیات سے مضبوط نہیں ہوتے، نظام سے مضبوط ہوتے ہیں، شفافیت سے مضبوط ہوتے ہیں، آزادانہ سوچ سے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہی روح ہے اس ساری قانون سازی کی. تو میں آپ سب کی اجازت سے جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا جی، میں نے اس پہ کنسیڈ کیا. ہم نے ساری مشاورت سے اس میں وہ 3 ترامیم جو ہیں وہ رکھی ہیں. تو جناب اسپیکر، جناب اگر کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیں تو. بیفور آئی پروسیڈ فردر، محسن لغاری صاحب بالکل مختصر بات کیجئے جی. محسن لغاری صاحب کو مائک کھول دیں. نہیں کام کر. تھینک یو سر. سر میں کیونکہ آج میرا شاید شروع کے دن ہے، تو میرا تو خیال تھا بٹن دبانا از ون دیٹ رجسٹرڈ اٹ. اچھے خاصے رقم لگا کے یہاں پہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے، بٹ مجھے بتایا گیا نہیں، جا کے پرچی دینی ہوتی ہے اور نام دینا ہوتا ہے. تو اس لیے میں سر آپ کے ساتھ سر میں بالکل سر اس بل کے جو کنٹینٹس ہیں اور جو طریقہ کار اور جو ضرورت ہے سر، اس کے اوپر تو ایک سب کا ایک کنسنسس ہے کہ اس چیز کو کرنے کی ضرورت تھی، یا اس قسم کی چیزوں کی ضرورت تھی سر. لیکن پھر میں وہ کہوں کہ ہم پارلیمنٹ جو ہے سر، ہم بالکل سپریم ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے، لیکن جس وقت وہ قانون یا آئین بنا دیا جاتا ہے ہم اس کے تابع ہوتے ہیں. اگر ہمیں اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی صحیح چیز نہیں لگتی، تو ہم پھر ہمارے پاس یہ بھی پاور ہے کہ ہم اس چیز کو تبدیل کریں. لیکن جو قانون اس وقت ان پلیس ہے، جو اس وقت چل رہا ہے قانون، رائج الوقت ہے جو قانون، ہم اس کے ماتحت ہیں سر.
یہ جو ہمارا سر قانون ہے سر، اس میں ہمارا جو آئین ہے سر، وہ لیجسلیشن کے لیے جو ڈیفائن کرتا ہے سر، آرٹیکل 70 سے وہ شروع کرتا ہے سر کہ انٹروڈکشن آف دا جو ہے بل کیسے ہوگا، پاسنگ آف بل، بل ود رسپیکٹ ٹو اینی میٹر ان دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. تو ہمیں وہ کہتا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی جو ہوگی اس کے مطابق ہم قانون کر سکتے ہیں اس ہاؤس میں. اینڈ ان دس آرٹیکل اینڈ سکسیڈنگ پروویژن دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ریفرز ٹو دا لسٹ ان دا فورتھ اسکیڈول سر. پھر میں فورتھ اسکیڈول کو جب جا کے دیکھتا ہوں سر، فورتھ اسکیڈول میں 55 کے اوپر اگر میں بھول نہیں رہا تو 55 کے اندر سے وہ کہتا ہے جورسڈکشن اینڈ پاورز آف آل کورٹس، جورسڈکشنز اینڈ پاورز آف آل کورٹس ایکسیپٹ دا سپریم کورٹ. ایکسیپٹ دا سپریم کورٹ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ اس سے ہٹا دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے ہماری اس کی پاور نہیں ہے جورسڈکشن کی. اس کے بعد سر جو ابھی یہ لا منسٹر صاحب نے 191 کی بات کی سر، 191 کی انہوں نے بات کی کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ پروسیجرز آف دا کورٹ. تو سپریم کورٹ اس آئین کے ساتھ امپاور ہے کہ وہ اپنے جو ہے سر پریکٹس پروسیجرز کے بارے میں وہ اپنا رولز بنائے. تو انہوں نے وہ میرے خیال میں شاید 1980 میں لا منسٹر صاحب زیادہ بہتر وکیل ہیں، میں وکیل نہیں ہوں اس لیے میں تو کامن سینس جرنل اس کے تو سر انہوں نے 1980 میں ایک انہوں نے یہ بنایا. تو سر یہ نہیں سر میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں. سر شاید آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے 20 سال ہو گئے اور میرے جو دوست پنجاب اسمبلی میں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یا جو سینٹ میں میرے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے میں شوق سے یہ چیزیں کرتا ہوں جی. تو میں یہ کسی سے لکھواتا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی گزارش ہے کہ آپ شیئر کو ایڈریس کریں اینڈ نو کراس ٹاک. سر if somebody interrupts sir I have the right to reply to them. پلیز کنکلوڈ کریں سر. میں بالکل سر پھر وہی میں گزارش کروں گا جو لوگ کھڑے ہو کے کرٹیسائز کرتے ہیں اور irrelevant باتیں کرتے ہیں ان کو تو آپ نے گھنٹے دیے سر، مجھے بھی 5-7 منٹ ود رسپیکٹ ٹو اسی کے مطابق بات کروں گا. میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کروں گا. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ معتبر ایوان جو ہے یہ جلسہ گاہ نہیں ہے سر. میں اور اسمبلی کے فلور کے درمیان فرق ہونا چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ اس فرق کو قائم رکھوں سر. سر پھر میری کچھ گزارش یہ تھی کہ جو چیزیں ہم اس میں لے کے آ رہے ہیں سر، اس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن آف بینچز کی یا ہم اس میں کر رہے ہیں سر یہ ساری چیزیں پروسیجرل چیزیں ہیں سر. یہ پروسیجرل چیزیں ہیں. پروسیجرل چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے اپنی خود کرنی ہے سر. ہم اس کے پروسیجرز کے اندر ہم نہیں انٹرفیئر کر سکتے. تو یہ میری گزارش تھی کہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں تو کیا ہم ان کو کر صحیح طریقے سے رہے ہیں. ان چیز کی ضرورت ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ بارز نے کہا